کیا ہوا تھا؟ وہ کیوں اتنی معروف قومیں اور اتنے ترقی یافتہ لوگ کیوں تباہ و برباد ہوئے؟ انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ مومنوں کی صفت کیا ہے؟ ایمان لانے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا یأمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں ایمان لانے والے مردوں کی اور عورتوں کی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ توبہ کی 70 نمبر آیہ مبارکہ ہے، 10واں پارہ ہے اور 9واں رکوع پڑھ رہے ہیں ہم سورہ توبہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ منافقین کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے معاملات کو درست کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اخلاص سے تعلق قائم کریں اور اپنی منافقت کو چھوڑیں، کفر سے منہ موڑیں اور حضور علیہ السلام کے صحیح معنوں میں حلقہ غلامی میں شامل ہو جائیں۔ وہ اقوام جو پہلے قصہ ماضی بن چکی ہیں اور ان کے کھنڈرات، ان کے نشانات اور آثار قدیمہ موجود ہیں، اور عرب خاص طور پر جب شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے یا دیگر ممالک کی طرف تجارت کے لیے جاتے تو رستے میں گزرتے ہوئے ان کھنڈرات کو دیکھتے اور آثار قدیمہ کو ملاحظہ کرتے کہ یہ قومیں تھیں اور فلاں وقت میں آباد تھیں اور فلاں وقت میں آباد تھیں۔ تو فرمایا کہ یہ ساری چیزیں تم دیکھتے ہو اور یہ خبریں بھی تمہارے پاس پہنچ چکی ہیں۔ یہ بڑے بڑے قوی لوگ تھے، طاقتور، اور اس وقت کے بڑے ترقی یافتہ لوگ تھے، اور ان کے پاس ہر طرح کی دنیاوی آسائش موجود تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ یہ بھی قصہ پارینہ بن گئے اور بلا دیے گئے، اور آج اگر لوگ ان کو یاد کرتے ہیں تو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے، کیونکہ ان پر اللہ کے عذاب آئے، اور عرب یہ جانتے ہیں۔ تو فرمایا ان کی خبریں تم سنتے ہو، اور بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے بادشاہ اور بڑی بڑی قومیں، ان کی باتیں تم تک پہنچتی ہیں، اس کے باوجود تم راہ راست پہ نہیں آتے ہو۔ الم یاتہم، کیا ان کے پاس نہیں آئیں؟ نبأ الذین من قبلہم، خبریں ان لوگوں کی جو ان سے پہلے ہوئے۔ کیا ان کے پاس خبر نہیں آئی ان لوگوں کی جو من قبلہم، ان سے پہلے چلے گئے؟ یعنی قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد، حضرت عاد کی قوم، وثمود، قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، وقوم ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، واصحاب مدین، اور مدین والے، اور والمؤتفکات، اور جن کی بستیاں الٹا دی گئی تھیں، ان لوگوں کی باتیں، ان کی خبریں، یہ سب ان تک نہیں پہنچی؟ یعنی پہنچی ہوئی ہیں، اور ان کو پتہ ہے، ان سب کی باتیں ان کے علم میں ہے اور ان کو بتائی گئی ہیں۔ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اور اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن لوگ خود ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہ جتنے بھی قوموں کا ذکر ہوا ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہوئی کہ آج صرف ان کا تذکرہ لوگوں تک پہنچتا ہے اور ان کی خبریں پہنچتی ہیں کہ اس طرح فلاں قوم غرق ہو گئی، اس طرح فلاں قوم کو عذاب آیا، نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا گیا، اور یہ باتیں سارے عرب میں معروف ہیں۔ کس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کیا گیا، اور دیگر اقوام پر کیا کیا عذاب آئے، اور کس کس طرح کی مصیبتیں انہوں نے جھیلی، یہ ساری خبریں ان تک پہنچی ہیں۔ کیا ہوا تھا؟ وہ کیوں اتنی
مطلب معروف قومیں اور اتنے ترقی یافتہ لوگ کیوں تباہ و برباد ہوئے؟ انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، جو اللہ نے رسول بھیجے ان کی توہین کی اور ان کو پریشان کیا، تنگ کیا، نتیجہ نکلا اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوا اور عذاب آ گیا۔ اللہ کی شان نہیں ہے کہ اللہ کسی پر ظلم کرے، لوگ خود ظلم کرتے ہیں اور خود عذاب کے حقدار اور مستحق بنتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو نظام عدل ہے اللہ کا، اللہ اس نظام عدل کے مطابق پھر فیصلے فرماتا ہے۔ تو اللہ نے فیصلے فرمائے، تو تمہارے پاس تو وہ رسول آ گئے جو تمام نبیوں کے آقا ہیں، جو تمام رسولوں سے افضل ہے، اور سب سے اعلیٰ اللہ نے رسول جو محبوب رب العالمین ہے وہ تمہیں عطا کیے ہیں۔ پھر اس کے باوجود تم ان کے پاس رہ کر منافقت سے کام لو اور نفاق کرو، تو اس سے بڑی اور بدبختی کیا ہوگی؟ پھر تو تم پر بھی اس سے زیادہ عذاب آنا چاہیے جو پہلی قوموں پر آیا۔ تم تو حقدار اس بات کے ہو کہ تمہیں تباہ و برباد کر دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان رحمت للعالمین، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عطا فرمائے گی، اللہ اس کی طرف دیکھتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کی برکت سے وہ جو باقی منافق ہیں اور باقی کافر ہیں ان کو بھی مہلت مل جاتی ہے کہ چلو ہو سکتا ہے کہ یہ بعد میں ایمان لے آئیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ سیدھے ہو جائے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ متعلقین ہیں۔ یامرون بالمعروف، مومنوں کی صفت کیا ہے؟ ایمان لانے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا یامرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں ایمان لانے والے مردوں کی اور عورتوں کی۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ بھی اس طرح ہو جائے جس طرح ایمان لانے والے ہوئے۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ضرور بضرور ان پر رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ ایک طرف منافقین ہیں، ایک طرف کفار ہیں، ان کو عذاب سے ڈرایا گیا کہ دیکھو تم اگر ایمان نہیں لاتے اور صحیح معنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت نہیں کرتے، تو پھر پہلی قوموں کا تمہیں یاد رکھ لینا چاہیے کہ پہلی قوموں کے ساتھ کیا ہو، اور تمہارے اندر جو عادتیں ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، تم لوگوں کو نیکی سے روکتے ہو اور برائی کا حکم دیتے ہو اور سرکشی کرتے ہو اور اللہ کے راستے میں دینے سے اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہو۔ یہ ساری تمہارے اندر جو بری خصوصیات ہیں نا، ان کو چھوڑ دو اور ایمان لانے والوں والی خصوصیات اپناؤ، مومنین کی صفات اپناؤ، اور وہ یہ ہے، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں۔ اصل میں اللہ کے رحم کے مستحق یہ لوگ ہیں، اور اللہ کرم فرماتا ہے تو ان پر فرماتا ہے، اور ظالموں پر پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو یہ تو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے، جنات، ایسے باغات کا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ومساکن طیبۃ، اور خوبصورت اور عزت والے پاکیزہ محلات ان کو نصیب ہوں گے، فی جنات عدن، وہ جنت جس کو جنت عدن کہا جاتا ہے، دائمی جنت بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور مختلف جنتیں ہیں، جس طرح جنت نعیم ہے، جنت قرار ہے، جنت فردوس ہے، جنت ماوا ہے، اسی طرح ایک جنت عدن بھی ہے۔ تو فرمایا کہ جنت عدن کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو بلند بلند محلات اور بلند گھر عطا فرمائے گا، وہ عزت و شان والے گھر، اور پھر جنتوں میں رہیں گے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور پھر کوئی تکلیف بھی ان کو نہیں ہوگی۔ اور یہ ساری نعمتیں ایک طرف ہیں، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی جو رضا ہے وہ سب سے بڑی ہے۔ یعنی یہ جو نعمتیں جنت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، باغات ہوں گے، نہریں جاری ہوں گی، ہر طرح کے پھل ہوں گے، ہر طرح کی آسائشیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولتیں موجود ہوں گی، اور پھر مکانات بھی ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، اور خوبصورت جنتیں ہوں گی، اور ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ اور فرمایا یہ ساری نعمتیں اللہ کی رضا کے سامنے
چھوٹے درجے کی ہیں، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے جو ایمان لانے والوں کو نصیب ہوگی، جو ایمان لانے والے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ اصل میں بہت بڑی کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے جس کو اصل میں کامیابی کہا جاتا ہے، هو الفوز العظیم، عظمت والی کامیابی جو ہے، بڑی کامیابی وہ یہ ہے کہ انسان ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہوا اپنی آخری سانسیں بھی لے لے، اور جب اس کی سانس نکلے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر وہ کاربند ہو، تو پھر اللہ کی یہ نعمتیں اس کا استقبال کریں گی۔ اصل میں کامیابی یہ ہے، اللہ کی رضا نصیب ہو جانا سب سے بڑی کامیابی ہے، اور پھر اس کے ضمن میں باقی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہمیں سمجھایا گیا کہ اب ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں والا رستہ، ایمان لانے والوں والا رستہ، یا منافقین اور کفار والے رستہ۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے رکھ کر فیصلہ ہم پر چھوڑ دیا گیا کہ دیکھیں اب یہ تمہارے سامنے ہے، اب تم باعقل ہو، اہل شعور ہو، اہل دانش ہو، تو تمہیں دیکھنا چاہیے کہ تم کون سا رستہ اپناتے ہو۔ ظاہر بات ہے عقل والوں کو تو وہ رستہ اپنانا چاہیے جو ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی والا رستہ ہے، اور وہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا رستہ ہے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا رستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔